رات کے سناٹے میں جب سب کچھ ساکت تھا تو ایک ہلکی سی سرسراہٹ نے علیشا کو چونکا دی۔ اس کی نظریں سامنے رکھی پرانی گڑیا پر جم گئی، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا گڑیا واقعی حرکت کر رہی تھی؟ لیکن جب صبح ہوئی تو علیشا کے کمرے میں کچھ ایسا تھا جو رات کو وہاں نہیں تھا۔ علیشا ایک نوجوان لڑکی تھی جو اپنی والدہ کے ساتھ ایک پرانے مگر خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ یہ مکان اسے اس کی نانی سے وراثت میں ملا تھا۔ مکان کی سب سے اوپری منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے کبھی کھولا نہیں گیا تھا۔ علیشا ہمیشہ اس کمرے کے بارے میں تجسس رکھتی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اس کمرے کے قریب نہ جائے۔ ایک دن جب اس کی ماں کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، علیشا نے ہمت کی اور پرانے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر جاتے ہی اس کی نظر ایک پرانی مگر خوبصورت گڑیا پر پڑی۔ گڑیا کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کی ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ علیشا کو دیکھ رہی ہو۔ علیشا گڑیا کو اپنے کمرے میں لے آئی۔ جیسے ہی رات ہوئی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ کبھی اسے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے بستر کے قریب کھڑا ہے، کبھی رات کے وقت دروازہ خود کا کھل جاتا۔ ایک رات جب علیشا کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ گڑیا اس کے بستر کے قریب پڑی تھی، حالانکہ اس نے اسے میز پر رکھا تھا۔ اگلی صبح علیشا نے اپنی ماں کو اس بارے میں بتایا، مگر اس کی ماں نے اسے محض وہم قرار دیا۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، گھر میں عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے۔ چیزیں خود بخود گرنے لگی، دروازہ خود بخود کھلنے لگا اور کبھی کبھار علیشا کو کسی کے ہنسنے کی آواز آتی۔ ایک رات علیشا نے فیصلہ کیا کہ وہ گڑیا سے چھٹکارا حاصل کرے گی۔ اس نے اسے گھر کے پیچھے دفن کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آئی وہ گڑیا اس کے بستر پر رکھی ہوئی تھی۔ اب علیشا کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام گڑیا نہیں بلکہ اس میں کسی یاسین کا سایہ ہے۔ لیکن اگلے دن علیشا نے اپنی نانی کی پرانی ڈائری نکالی، جس میں لکھا تھا کہ یہ گڑیا اس کے بچپن کی تھی اور اس میں ایک ناپاک قید تھی۔ علیشا کو پتا چلا کہ نانی نے اس گڑیا کو پرانے گھر سے لیا تھا اور تب سے ہی یہ چیزیں ہونے لگی تھی۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا، گڑیا کو علیشا نے ایک رات چپکے سے جا کر گڑیا کو جلا دیا۔ جیسے ہی آگ بھڑکی ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور پورا کمرہ لرزا اٹھا۔ کبھی کچھ دیر بعد سب کچھ پرسکون ہو گیا۔ اگلی صبح سب کچھ معمول پر تھا، گھر میں سکون تھا، کوئی سسراہٹ، کوئی عجیب سایہ نہیں۔ لیکن جب علیشا اپنے کمرے میں گئی تو اسے وہاں یوں لگا جیسے